السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 4 کی تلاوت کر رہی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک ماذا احل لہم، سکون سے پڑھے میری بہنوں، آیت کو دیکھے اور سکون سے پڑھے۔ یسألونک ماذا احل لہم قل احل لکم الطیبات، تو پر ہے نا، پورا ادا کریں گے۔ احل لکم الطیبات، طیبات وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ، فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ واذكروا اسم الله عليه واتقوا اللہ ان اللہ سریع الحساب۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ کر رہی ہوں۔ یسألونک، وہ سوال کریں گے آپ سے، یہ کہا ضمیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہی ہے۔ وہ سوال کریں گے آپ سے، ماذا احل لہم، کیا کچھ حلال ہے ہمارے لیے۔ یہ کون ہے سوال کرنے والے؟ صحابہ ہے۔ صحابہ سوال کریں گے آپ سے، کیا کچھ حلال ہے ہمارے لیے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، احل، حلال ہے، لکم الطیبات، پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے، وما علمتم، اور جو کچھ تم نے سکھایا، من الجواری، جانوروں میں سے، مکلبین، جو سدھاتے ہیں یعنی شکار کرنا سکھاتے ہیں، تعلمونہن، تم سکھاتے ہو اس کو، مما، اس میں سے، علمکم اللہ، جو اللہ نے تمہیں سکھایا، اس طرح تم سکھاتے ہو انہیں۔ شکار سکھانے والے کو کہہ رہے ہیں تم اس طرح سکھاتے ہو جس طرح اللہ تم کو سکھایا۔ فَكُلُوا، پس تو تم کھاؤ، مما، اس میں سے، امسکنا، جو چھوڑ دیا تمہارے لیے، علیکم، تمہارے لیے، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، اور ذکر کرو اللہ کے نام کا، علیہ، اس جانور پر، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ، بے شک اللہ، سریع الحساب، جلد حساب لینے والے ہو، اللہ جلد حساب لینے والے ہیں، تو اللہ سے ڈرو۔ کیا ہے طریقہ؟ طریقہ یہ ہے کہ پہلے تو ہم کو شکاری جانور یعنی کتا ہو، جیسے مثال کے طور پر کتا ہے تو اس کو پہلے شکار کرنا سکھانا ہے، ایسے سکھانا ہے جیسے کہ اللہ نے تمہیں سکھایا۔ تو اس طرح پہلے اس شکاری کتے کو سکھانا ہے، پھر اس کے بعد اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر چھوڑنا ہے شکار کے لیے۔
جب وہ کتا جائے گا اور چوپائے میں سے کسی کو شکار کرے گا، شکار کر کے، اور ایسا سکھاتے ہیں کہ جہاں پر ذبح کرتے ہیں ہم انسان، جہاں پر ذبح کرتے ہیں نا، قربانی جس طرح کرتے ہیں، اسی طرح وہی جگہ پر وہ شکاری کتا جا کر وہ چوپائے کو پکڑتا ہے، جس کی وجہ سے خون بہتا ہوا لے کر آتا ہے اور وہ چوپائے اپنے مالک کے پاس لا کر چھوڑ دیتا ہے۔ تو مالک کو چاہیے کہ اس کو اللہ کے نام پڑھ کر، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ اللہ اکبر کر کے اس کو ذبح کر دینا ہے، تو وہ اب تم کھا سکتے ہو۔ لیکن دھیان یہ رکھنا ہے مالک کو کہ وہ کتے کو جو تم نے بسم اللہ پڑھ کر چھوڑا، تو وہی کتے کو دیکھتے رہنا ہے، دور سے دوربین سے دیکھتے رہنا ہے کہ کہیں باہر کا کتا، دوسرا کتا اس چوپائے کو نہ چھو لے۔ اگر وہ چھو لیا تو وہ شکار کرتے وقت وہ بھی دانت لگا دیا تو ہمارے لیے وہ چیز حرام ہے۔ تو دیکھتے رہنا ہے، دوربین سے دیکھتے رہنا ہے کہ ہم جو اللہ کا نام لے کے جو کتے کو چھوڑے ہیں وہی جانور کیا کرے، شکار کر کے لائے تو حلال ہے۔ ایک صحابی نے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو کتے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر چھوڑا تھا، اب وہ شکار کر کے لایا، لیکن وہ جانور، وہ جو چوپائے تھا، وہ اس کا دم نکل چکا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو تم پر وہ حلال ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے کتے کو چھوڑتے وقت اللہ کا نام پڑھا تھا، تو اب تمہارے لیے وہ کیا ہے، حلال ہے۔ تو یہ باتوں کا دھیان رکھنا ہے کہ شکاری کو، کتے کو جب چھوڑے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے چھوڑے، تاکہ وہ چیز حلال ہو جو وہ کتا شکار کر کے لائے۔ تو ان باتوں کا ہم کو دھیان رکھنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، ان اللہ، بے شک اللہ، سریع الحساب، جلد حساب لینے والے ہیں۔ یہ باتوں کا ہم کو دھیان رکھنا ہے۔ یہاں پر میری آیت ہو گئی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔